وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو عمل ہے وہ غالباً آپ سب کو ہی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، رمضان میں بلکہ لوگ اس کی طرف کافی شوق رکھتے ہیں یہ کرنے میں، لیکن میں نے کہا ایک یاد دہانی ہو جائے گی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یاد دلایا کرو، کیونکہ یاد دہانی نصیحت جو ہے یہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ مومن نصیحت کو جب اس کو کوئی بات یاد دلائی جاتی ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اس سے بینیفٹ لیتا ہے۔ تو آج میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ اللہ کے گھر کے بارے میں، اللہ کا گھر بنانا زمین پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین پر یعنی دنیا پر اگر کوئی جگہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اور سب سے زیادہ ناپسند کون سی جگہ ہے، یہ بھی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے زمین میں تو پھر وہ بازار ہیں، زمین کے دنیا کے جو بازار ہیں۔ سوال سوچ سکتا بندہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں مسجد میں جو ہے جب انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر اللہ کی یاد آتی ہے انسان کو، انسان اللہ سے جڑتا ہے جا کے، وہاں پر آخرت کی یاد آتی ہے جو اس کی دنیا کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی آخرت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ اپنے گناہ اس کو نظر آتے ہیں، وہ ان پہ نظر دہراتا ہے، اس کو ریئلائز ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، روحانی طور پہ اسپریچول طور پہ اس کو ایک بینیفٹ ہوتا ہے، اسپریچولی ایلیمنٹ جو ہے اس کی انہینس ہوتی ہے، اسپریچولیٹی جو ہے روحانی طور پر وہ بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ بازار میں دنیا یاد آتی ہے، بازار کی اٹریکشن دنیا کھینچتی ہے، بندہ اس میں گم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ عام طور پہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، غلط بول کے جھوٹ بول کے سودا بیچا جاتا ہے، یعنی اللہ سے اور جو آخرت ہے اس سے ایک غفلت میں انسان چلے جاتا ہے۔ تو روحانی طور پر اسپریچولی اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے دور جا رہا ہوتا ہے۔ تو جو جگہیں اللہ سے آپ کو دور لے جا رہی ہیں وہ اللہ کو تو پسند نہیں ہوئیں گی، اور جو جگہیں اللہ سے قریب آپ کو لے جاتی ہیں اور جہاں پر آپ کے اوپر اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اور وہ بیسز ہیں مسلمانوں کی، سینٹرز ہیں اللہ سے جڑنے کے لیے، تو اللہ کو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ ہاں ایک سوال یہ آ سکتا ہے اچھا تو پھر تو بازار جانا حرام ہو گیا اگر اللہ رب العزت کو پسند ہی نہیں ہے۔ شیخ ابو زید اس بارے میں بڑا اچھا سمجھاتے ہیں اپنے لیکچر میں، کہہ رہے تھے کہ بازار ایک ضرورت ہے، اگر بازار جانا حرام ہوتا تو مدینہ میں بازار نہیں ہوتے، پھر تو مدینہ میں بھی بازار نہیں ہوتے، یعنی مکہ میں بھی نہیں ہوتے۔ تو بازار ایک ضرورت ہے، اور انہوں نے سمجھایا کہ جیسے واش روم ہے، آپ کے گھر میں واش روم ہے نا، اب واش روم آپ کو پسند تو نہیں ہوتا نا کہ ہو آج تو واش روم جائیں گے، آج مزہ آ جائے گا، آج واش روم جانا ہے ہم نے، نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا ہے، اسی لیے انسان وہاں خرچ کرتا ہے اور واش روم بناتا ہے۔ تو بازار بھی ایسے ہی ہے، بازار جتنا ضرورت ہو اتنا بندہ استعمال کر لے، کیونکہ وہاں جا کے غفلت میں اگر بندہ چلے جائے، اللہ سے دور چلے جائے تو یہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضرورت ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں وہاں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بازاروں میں کام کرتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، وہاں پر وہ سچ بولتے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے سودا کرتے ہوں، گالم گلوچ سے، جھوٹ سے بچتے ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوں، تو ان کے لیے اس کا اجر بھی ہے۔ تو یہ بات ہی مقصد یہ تھا بتانے کا کہ مسجد جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ رب العزت کو۔ تو اللہ رب العزت کو جو جگہ دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے اگر ہم وہ بنائیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے لیے، تو پھر یقیناً اللہ کی رضا کے دروازے جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی کھول دیے جائیں گے۔ اور ہمیں اس میں فائدہ کیا ملتا ہے؟ مسجد بنانے میں تو ان گنت فائدے ہیں، جو ہمارا عمل پہ ہمیں جو ریوارڈ مل رہا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ فی الجنہ مثلہ، جس نے اللہ رب العزت کے لیے مسجد، دنیا میں جو مسجد بنائی اگر، تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جنت میں گھر تو اسی کا بنے گا نا جو جنت جائے گا، تو آپ کو جنت مل رہی ہے۔ اگر اس طرح کی دنیا آپ کو ہر دن گفٹ میں دے دی جائے نا، پھر بھی وہ جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے مومن ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ تو مسجد بنانے پہ آپ کو جنت مل رہی ہے۔
اب انسان سوچے گا اوئے ہوئے مسجد بنانی پڑے گی، اتنا خرچہ، اور آج کل مہنگائی، تو کتنا زیادہ خرچہ کرنا پڑے گا. تو اس کا جواب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا مسجدا للہ کمفحص قطاۃ او اصغر بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، ہاں یہ مین ایک شرط بھی ہے، مسجد بنائی ہے بھائی، چودھری صاحب نے مسجد بنائی ہے، نام بھی میرا ہوگا، میرے بیٹے کا ہوگا، تو شک تو اب یہ ہو گیا نا کہ آپ نے اپنے لیے بنائی ہے، آپ نے اپنے نام کے لیے بنائی ہے، شہرت کے لیے بنائی ہے کہ بھائی واہ کیا مسجد بنائی تھی. یہاں پر آپ کا ساری نیکی ضائع ہو سکتی ہے. میں نے کمپٹیشن کے لیے بنائی ہے، اچھا فلاں شخص نے مسجد بنائی ہے، اس نے 1 کنال پہ بنائی ہے 500 گز پہ، میں 1000 گز پہ بناؤں گا، 2 کنال پہ بناؤں گا. کمپٹیشن کے لیے آپ کا ساری نیکی ضائع ہو سکتی ہے. من بنا مسجدن للہ، اللہ کے لیے بنانی ہے، نمبر 1. اچھا کتنی بڑی بنانی ہے؟ تو مفہوم یہ ہے کہ ایک چڑیا، ایک سپیرو جو ہے، ایک چھوٹی چڑیا کے گھونسلے کے برابر اگر بنا دے، او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی اگر بنائے گا، اللہ کے لیے بنائے گا، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اللہ اکبر. ہے کہ نہیں بڑا فائدہ. حافظ ابن حجر رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد 2-3 مرادیں تھیں، ان میں سے انہوں نے فرمایا کہ ایک یہ کہ مسجد میں ایکسٹینشن چاہیے، مسجد میں کام ہے، آپ اس میں ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ وہ جگہ بناتے ہیں. مطلب ایک چھوٹی سی جگہ، ظاہری بات ہے گھونسلے کی جگہ میں تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا نا، تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ چھوٹی سی بھی اگر بنائے گا جہاں انسان اس کے لیے اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا، تو اس کو وہ اجر ملے گا. یا نمبر 2 کہ انسان مل کے کچھ انسان بنا رہے ہیں ایک مسجد، اور وہ اس میں اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اچھا اب 2 باتیں آخری. اس کو ملے گا کیا؟ ایک تو جنت مل گئی بس، اب اس کے علاوہ تو ہم لوگ کو کوئی موٹیویشن اور چاہیے ہی نہیں. لیکن انسان لالچی ہوتا ہے کہ اچھا دنیا میں اور کیا کیا چیزیں ملیں گی. تو دیکھیں جب آپ مسجد بنائیں گے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں بڑی لسٹ ہے، اس میں سے ایک ہے کہ جو مسجد بناتا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے. جو شخص وہاں پر نماز پڑھے گا اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، وضو کرے گا آپ کے اکاؤنٹ میں، ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، دعائیں مانگے گا، نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں، درس ہوگا، نصیحت ہوگی، اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا جائے گا، لوگ اللہ سے جڑیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں سارا ثواب آ رہا ہے. لوگوں کو وہاں ہدایت مل رہی ہے، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو بس بنا دی جگہ، لیکن چونکہ آپ نے مسجد بنائی ہے تو ان سب کے ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہوں گے. ہے کہ نہیں زبردست بات؟ تو اس لیے اب نیت کر لیں، اب رمضان ہے اور اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن خیال رکھیں، ایک چیز یہ رکھیں مائنڈ میں کہ شرمانا نہیں ہے. آپ کے پاس 2000 ہیں، آپ کے پاس 5000 ہیں، بھروسے والا بندہ دیکھیں. ایسا بندہ یہ ضرور دیکھ لیں، ایک تو نیت اللہ کے لیے ہو، شو بازی کے لیے نہیں ہو. نمبر 2 ایسا بندہ جو شرک اور بدعات سے دور ہو. یہ نہ ہو کہ آپ اللہ کے لیے خرچ تو کر رہے ہیں لیکن الٹا آپ کو معلوم ہے کہ وہاں شرک ہو رہا ہے، بدعت ہو رہی ہے، اللہ سے دور لے جایا جا رہا ہے، آپ اس چیز میں خرچ کر رہے ہیں، الٹا گناہ نہ ملے. تو شرک اور بدعات سے جو لوگ دور ہوں، قرآن اور سنت پہ جو عمل کر رہے ہوں، ان کی مدد کریں. نمبر 2 شرمائیں نہیں، آپ کے پاس 4-5 ہزار بھی ہیں، اپنا حصہ ضرور ڈال دیں. پھر 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد پھر پیسے بنے، پھر حصہ ڈال دیں، پھر بنے پھر ڈال دیں. اللہ رب العزت ان سب کے بدلے میں آپ کو جنت میں گھر دے، اور ہمیں بھی اور مجھے بھی. تو جتنا جو کر سکتا ہے، جس کی جتنی استطاعت ہے، وہ ضرور اس میں حصہ ڈالتے رہے. اپنی زندگی کا یہ معمول بنا دے کہ کچھ نہ کچھ تو حصہ ضرور ڈالے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اس عظیم اجر میں اور ثواب میں ہمیں یہ مل سکے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرما دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.